حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر اس علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے تمام لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس علم کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکے بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے جا کر سنیں۔ وہ بھائی مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس جا کر کہا کہ میں نے تو ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے ہوئے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے اور نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر تیار کر کے مکے آ پہنچا اور سیدھے مسجد حرام میں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تو نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا بھی مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا تو ان حضرات میں جذبہ ہوا کرتا تھا، اس لیے حضرت علی ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ نوبت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو، اور مسافر نے بھی کچھ اظہار نہیں کیا۔ صبح کو پھر حضرت ابو ذر مسجد میں چلے آئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود تو پتہ نہ چلا اور کسی سے دریافت بھی نہیں کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور کے ساتھ دشمنی کے بہت قصے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا ہوگا کہ صحیح حال تو معلوم نہ ہو پائے گا اور بدگمانی کی وجہ سے تکلیف ہی ملتی رہے گی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہوگا وہ پوری نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے پھر اسے اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی کوئی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو بھی یہی صورتحال ہوئی تو تیسری رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا غرض ہے؟ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اول تو ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے کہ بات صحیح بتائے گا، اس کے بعد اپنی غرض کی بات بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ چلے آنا، میں وہاں تک آپ کو پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی ایسا شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہوگا تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا سیدھے کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ وہیں ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اے ابو ذر، اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چھپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت واپس چلے آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بےمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت ہی حضرت ابو ذر مسجد میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر کیا ہوا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ بندہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی یہی خیال ہوا کہ ملک شام سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا بھی ہمارے لیے مصیبت ہے،
اس لیے حضرت ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کیا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر دوسرے دن بھی ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کیا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ میرے سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کے باوجود کہ تم اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین برحق ہے تو کسی کا باپ ہمیں کیا روک سکے گا جن سے ڈر کر چھپایا جائے۔ سامعین محترم، یہ تھا ان حضرات کا دین کے ساتھ محبت و عشق۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی اتباع نصیب فرمائے۔